جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں اس ملک پاکستان کی محافظت فرما۔ سامعین گرامی اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ میری مخدومہ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، موالیان دیکھ سکتے ہیں۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا، میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ اچھے پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد نوکری کرنی ہے۔ اب جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجئے گا، دعاؤں سے نوازیے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جو وقت ذاکرین کا مقرر پایا ہے مجھے اس سے بھی آدھا پڑھنا ہے۔ 15 سے 16 منٹ کی نوکری ہے اور بس یہی انتظار ہے کہ بعد میں پڑھنے والے آئیں تو میں ان کے حوالے ممبر کروں۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور میں نے وکھیا ہے مولا دے نا تے جے ناراض نہ ہو وہ تاں جڑا بادشاہ آج دے دہاڑ تشریف لے آیا وے نا اسے بادشاہ دے نا تے میں 2 قدم اگے تشریف لے آو۔ میرے مولا تو نفس ہے بس دل کنے میں 2 قدم مولا علی علیہ السلام دے نا تے میں تسی بھی اگر 2 قدم ہی سمیٹ جاؤ نا، بقایا 13 منٹ دی میری نوکری ہے مولا حسین علیہ السلام دے نا تے میں تکلیف نہ کرو تو 2 قدم اگر تسی آ جاؤ یہ جگہ پر کر دیو تو میرے بعد والے چلو بہتر ماحول مل جاسی، انہوں دی نوکری بہتر ہوگی تو یہ چنگی گل ہے۔ پڑھو صلوات مل کے بلند آواز دینا۔
سامنے آ جاؤ میرے, مڑ نہیں سکتا. شہزاد صاحب بڑا معروف سا نام ہے, ناظم ممبر صاحب سے لے کے آخری بندے تک اب اجازت لے کے نوکری شروع کر رہا ہوں. جناب گزارش کی ہے کہ ادھر ہاتھ کھولے جائے, مولا دا واسطہ نے داد نہیں دیونی, صرف مسکرامنا پہ. اے میں آپ آتا پہ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں. میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے. لفظ ہے میرے پاس, مجھے وہ دینے ہیں آپ کو, یا داد لینی ہے یا دعا لینی ہے, تیسری بات ہی کوئی نہیں, ورنہ ان ویڈیو کیمروں میں سننے والے فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے کیا بات آپ کے حوالے کی تھی. داد مجھے بے شک نہ دیجیے گا سامعین, بس اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا. میں صرف آپ سے مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. پھر آخری بندے سے بات کر رہا ہوں, اور یہ مت سوچئے گا کہ بار بار مسکرانے کا کیوں کہہ رہا ہوں. بار بار کہہ رہا ہوں مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ. 13 رجب آ گئی, 13 رجب پہ مسکرانے کا اس لیے شہزادہ پہلی گل ہے میرے جشن دی. 13 رجب پہ مسکرانے کے لیے ناظم ممبر صاحب علی کے پاس عسکری کاظم اس لیے کہہ رہا ہے میرے محترم, نہ تو کوئی 13 رجب چھوٹی آمد ہے, نہ ہی کوئی 13 رجب چھوٹی عید ہے. مسکراؤ نہ مسکراؤ تواڈے مقدر دی گل ہے. آ رکھ میرے سر پہ قرآن, پہلا جملہ ہے یہ 13 رجب اتنی بڑی عید ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہو دنال میری گل لے, جڑا سمجھ گئے ہو مل کے نعرہ حیدری. اور سامنے علی بادشاہ کو لینے کے لیے میرے جو 10 منٹ بقایا رہ گئے, ان تے کم از کم نعرے میرے فرنٹ تو لگن, مل کے نعرہ حیدری. علی کو لینے کے لیے بھیا ذرا سا میں ٹک کے فریش ہو کے باوڑے میں گیا. علی بادشاہ کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں. مسکرا میرا بھرا, مولا دا نا ہی مسکرا, اور میرے مولا آگے تیری پریشانی نہیں پہ مکدی کرمانے. مل کے نعرہ حیدری. علی کو لینے کے لیے وہ نبی, لفظ لفظ پہ توجہ, زندگی گزر گئی سنتے ہوئے, یہاں ذرا لفظوں کا وزن کیجئے گا. علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. یہ پروٹوکول ہے میرے مولا کا کہ وہ لینے گئے جو کبھی, ابے ہم سے کس بات کی لڑائی یار, ہم نے کوئی علی کو ان فضیلتوں سے تھوڑی نوازا ہے. ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں, ہم نے علی کی ماں کو کعبے میں بلوایا نہیں, ہم نے علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار کو گرایا نہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے خدا کی قسم ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے علی کے آنے پہ کعبے کی دیوار گر گئی. اتفاقاً پوری دنیا میں کمزور دیواریں گرتی تو رکھا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے علی کی ماں کے احترام نہیں ہوا, یہ اتفاقاً دیوار گر گئی. مجھے عزت علی بادشاہ کی قسم ہے, میں نے بھری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, اتفاقاً کھڑی ہوتی نہیں دیکھی, میں نے گرتی دیکھی ہیں. جو آئے علی بادشاہ کے جشن میں اس سے بات ہے میری, میں نے اتفاقاً شہزاد صاحب گرتی دیکھی ہیں, میں نے دنیا میں کہیں اتفاقاً دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی. جناب تنویر رکھوی صاحب, شاہ صاحب تشریف لے آئیں تو میں اگلی بات کروں. جملہ میرے قد سے بڑا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مضمون سمیٹوں. پہلی بات جناب والا میں نے کی تھی اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں. علی کو لینے کے لیے وہ ہستی کعبے میں گئی جو کبھی قرآن لینے کے لیے بھی نہیں گئے. ارے اگر اتفاقاً دیوار گر گئی تھی تو دنیا میں گرتی دیکھی ہیں, میں نے کھڑی ہوتی نہیں دیکھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فضل. شہزاد صاحب اس ممبر تے آدھا پیا جانچ ہی کوئی نہیں, اس بندے نو جشن چبان دی جڑا آ بھی گیا تو مسکرا بھی نہیں سکتا. ارے شیعہ سنی بھائیو داد نہ دو, رکھو سروں پہ قرآن پڑھو. پنچایت والا مجمع علی عباس عسکری نے چھوٹے جے سوال دا جواب دے وے ویڈیو کیمرہ دی موجودگی سمجھ نہیں آتی علی کیا ہے. ارے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, پوچھ مولوی سے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. بیٹھا ہے جشن میں کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا, مل کے بولو حیدر حیدر. میں لاکھ بار کہتا ہوں میرے انکل جی, زور ہی اس چیز پہ مولا کی قسم ہے, ہمیں بات کرنی ہے. دنیا اپ ڈیٹ ہو کے خدا کی قسم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. ماڈرنٹی کا زمانہ ہے, خدا کی قسم بات ممبر سے کی جائے پتہ تو چلے. ارے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی.
وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ توجہ آدھا پڑھ چکا ہوں، آدھا ہی مجھے اور پڑھنا ہے. میں صرف منتظر مہدی صاحب کے احترام میں ان کے میں انتظار میں پڑھ رہا ہوں. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. 13 رجب کا واقعہ ہے کیا؟ میری مخدومہ گھر میں تشریف فرما تھی، آئی. اور میرے شیعہ سنی بھائیو، جو اہل سنت بھائی آئے ہیں وہ ہماری جان ہے. خدا را آئے ہیں تو یہ بات لے کے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ سارا ماجرا کیا تھا. میری مخدومہ آئیں، بیت اللہ کے باہر کھڑی ہوئیں، دیوار گری، مخدومہ تشریف لے گئیں، دیوار کھڑی ہو گئی. اب وہ جو دیوار واپس خانہ کعبہ کی دیوار میں لگی. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، بھی کلید بردار کعبہ کی زوجہ، خانہ کعبہ کی چابی جناب عمران کے پاس ہے، تو اپنے سرتاج سے چابی مانگ کے اندر نہیں جا سکتی تھیں؟ دروازے کے سامنے کیوں نہیں آئیں؟ کھڑی ہی دیوار کے سامنے کیوں ہوئیں؟ جانتی تھی جو آنے والا ہے وہ علم کے شہر کا در ہے، در کبھی در میں نہیں، در دیوار میں لگتا ہے. کوئی تو بیٹھا ہو مشکل بات کا وزن کر رہے ہیں. ارے در دیوار میں لگتا ہے حسن صاحب، در کبھی در میں نہیں فٹ آیا، در ہمیشہ دیوار میں لگتا. سامعین گرامی، وہ جب دیوار واپس جا کر لگی نا تو اس کے بعد کعبے کی دیوار میں دراڑ آ گئی، لکیر آ گئی. اچھا یہ بھی ایک ہماری پروننسیشن ہے، یہ بھی ہماری ایک اصطلاح ہے کہ وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے، کہ وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں ہے. دراڑیں دشمنوں کی دیواروں پہ ڈالی جاتی ہیں. جسے دنیا دراڑ کہتی ہے وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں، وہ علی کے دشمن کے چہرے پہ تماچا ہے. ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھے کون. سر جی سیر نہیں ہے نا بڑا، سر جی ہاتھ سامنے. دراڑ نہیں ہے، تماچا ہے. دراڑ نہیں ہے شاہ صاحب، تماچا ہے. دیوار واپس لگ گئی، 1400 سال گزر گئے، وہ نشان آج تک باقی ہے جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ، پوری دنیا سمٹ کے انسان کے ہاتھ میں آ گئی. کریں نا یہ لوگ جا کے ذمہ دار، بلکہ سوال اب بھی کرتے ہیں کہ یہ 3 رکن تو سلامت ہیں، یہ جو چوتھا کونا ہے، یہ دیوار میں دراڑ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کب ہوا تھا؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ مجبوراً وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا، کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی اور گر کر دوبارہ اٹھی تھی. آپ داد مجھے پتہ ہے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں اور کوڑا میں بھی کوئی نہ. آپ داد اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کعبے کی عمارت کھڑی ہے نا، یہ 10ویں سے زیادہ عمارتیں ہیں، یہ 11ویں 12ویں عمارت ہے. خانہ کعبہ پہ تاریخ میں اتنے حملے ہوئے، کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا، کبھی گھوڑے باندھے گئے، کبھی منجنیکوں سے وار، کبھی آگ برسائی، کبھی پتھراؤ کیے گئے. یہ آخری جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے یہ آج سے 400 سال پہلے تبرک کے طور پہ ترکی کے بادشاہ نے بنوائی تھی. لیکن زندہ معجزہ علی کا خدا کی قسم انجینئر تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، لکیر پھر موجود ہے. بڑی جلدی لکیر. پھر کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے خرچ نہیں کیا؟ کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے خرچ. تنویر شاہ صاحب یہ دیکھیے گا، میں بہت مشکل اور بہت وزن اٹھا کے یہ اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں. یہ پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں مانگ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں، اپنے مجمع نہ کھڑے، جملے دی اتنی قیمت دیں جتنی میری مطلوب ہے. نہیں چاہیے زیادہ، کم پہ راضی نہیں ہونا. ایک کوئی بول جائے میری مرضی کا، میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن وہ ویسے بولے جیسے میں چاہتا ہوں. آپ نے مجھے چہرے دکھانے ہیں، بندہ ضرور بتانا ہے جو مسکرایا بھی نہیں. بخدا آئی سویر میں اس کے پاس جا کے اسے ہلاؤں گا، اس سے نہ مسکرانے کی وجہ ضرور پوچھوں گا. ارے نہیں سمجھ آئی، یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. شہزاد بھائی نہیں سمجھ آئی علی عباس عسکری کو؟ بھائی 1400 سال لگا کر خزانے خرچ کر کے جو لوگ علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، وہ اس کی پوری غدیر کیسے مٹائیں؟
اجازت ہے؟ سامعین گرامی، عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب، میرے بڑے محترم، میرے مولا کے بڑے محترم مداح، وہ بھی تشریف لے آئے، اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا نے ایک بہت خاص کرم نوازی فرمائی ہے، جناب منتظر مہدی صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اب دیکھا جائے تو بنتا ہی نہیں کہ میں ایسی شخصیات کے ہوتے ہوئے کچھ پڑھوں، لیکن اب 2.5 سے 3 منٹ کی میری بقایا نوکری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھے گھنٹے نو بھی ادھا کر دیں، لکیر نہیں مٹا سکے، لکیر کیسے؟ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے میرے مولا آگے کے سفر آسان فرمائیں، وہ فرما گئے تھے 2009-10 کی بات ہے، میرے پاس آج تک اس اخبار کا خامہ موجود ہے، 1965 کی اخبار ہے، جس کی سرخی میں یہ خبر ہے کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے جرمنی سے انجینئرز بلوائے، انہیں وہ کعبے کی دراڑ، وہ لکیر دکھائی گئی، وہ لکیر دکھا کے کہا گیا کہ تم نے اسے ختم کرنا ہے، اس کا راستہ بند، مٹا دینا ہے، اسے غائب کر دینا ہے۔ عزت حسین کی قسم وہ فرما گئے تھے، وہ انجینئرز سامنے آئے، اس نے پہلے آ کے اس لکیر کو دیکھا، اس نے لکیر کو دیکھ کر واپس جا کے اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا، اس نے مشورہ کر کے تمام جو دھاتیں لایا تھا اسے جوڑا، انہیں جوڑ کر اس نے بھائی منتظر ایک دھات بنائی، وہ ایک دھات بنانے کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ یہ کامیاب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ ایکسپیریمنٹ پچھلی آخری صف تک کے عزادار، یہ دست ادب جوڑ کے، جن جن کی زبانوں پہ حاضری یہ جناب عباس کا نمک قرض ہے، یہ بندوں میں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میری بات ضائع نہ کیجیے گا، ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا، انہوں نے کہا ہم یہ دراڑ بند کر لیں گے۔ وہ جو انجینئر جرمنی سے آیا تھا اس نے وہ تمام دھاتوں کا وہ مکسچر اٹھایا، وہ کعبے کی دیوار دراڑ کے سامنے آیا، اس نے وہ تمام وہ ایک جو دھات بنائی تھی وہ اس کے اوپر لگایا، مشینری سے پلستر کروا دیا، خطابت کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے قبلہ علامہ علی ناصر صاحب کے ہوتے ہوئے، لیکن انہی سے اجازت لے کر جملہ میں اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں، اور تنویر شاہ جی بھائی منتظر میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، وہ بندہ جشن میں بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، اس نے وہ تمام اس کے اوپر لگایا، اس کے اوپر اس نے پلستر کروایا، پلستر کروانے کے بعد اس کے کانفیڈنس کا لیول یہ تھا کہ وہ ایسے جملے ایسے ہستا ہستا کعبے کی دیوار کو کمر کر کے پیچھے مڑا اور ذمہ داروں سے کہتا ہے بس اتنا سا کام تھا، تم نے یہ دراڑ بند کروانی تھی، یہ تو ہو گئی۔ ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا اللہ کے بندے پیچھے مڑ کے دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ بھائی منتظر جملہ کہا تھا میں نے، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، ایک جملہ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ اے چھوڑ چپ بیٹھے، شعر پڑھ لما، اجازت دے ہوتا میں رہ نہیں پا رہا ورنہ میں مضمون علی لمحہ کرنا ہی، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا۔ چلتا رہتا میں شعر نہ پڑھتا لیکن اب پڑھوں، 2-3 شعر سنیے میں گیا، جو ابھی تک رہا خاموش، تے گل بھی نہ میری تیرے نال ہے کیونکہ تو چپ رہے ہیں کرما لیا، میرا سارا زور ضائع ہو گیا۔ بھائی منتظر اتنا زور لامن تو سمجھ آندی ہے میری صحت تو ویک کرما لیا، جو ابھی تک رہا خاموش، یہ دیکھیے گا شعر کس پیرائے سے آ رہا ہے، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا، اوے اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا،
میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ آخری 4 سے 6 لائنیں، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد، راضی رہیے گا، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اپنے حصے کا میں پڑھ چکا، ڈھیر سارے بھائیوں کا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہوں، بہتر پڑھنے والے اپنے سینئرز کے حوالے ممبر کر رہا ہوں۔ مصرع ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا۔ عجب نہیں کہ آج کے دن مسکرانے والوں کے چہرے دیکھ کے وہ ذات امین راز وحی جناب جبرائیل سے کہے کہ جبرائیل وہ مومن سامنے جشن میں خوش ہے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دے۔ اور جو آپ کی طرح ابھی تک خاموش ہیں، خدا کی قسم انہیں دیکھ کے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ان کے چہرے دیکھ کے جناب میشم ناراض نہ ہو جائیں۔ ارے میں زبان رکھ کے بھی، میں زبان کٹوا کے بھی علی علی کرتا رہا، تم زبان رکھ کے بھی چپ ہو۔ جملہ میرے قد سے بڑا آ گیا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ آخری 2 لائنیں، آخری 2 لائنیں، یا علی مدد میں گیا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی، سکلین شاہ صاحب راضی رہیے گا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ۔ قبلہ عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مصرع میرے قد سے بڑا آ گیا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں۔ مل کے بولو سخیلا